الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج میں جمعہ کے دن کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً طور پر نماز جمعہ کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے. خصوصی طور پر اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن مؤذن اذان دے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف. اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم خرید و فروخت بھی روک دو. جب مؤذن اذان دے گا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب مؤذن اذان دے تو تم اپنے لیے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو. پھر اس کے بعد فانتشروا فی الارض، پھر زمین پر بکھر جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کے بعد پھر فرمایا وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ تم کو بہترین ثواب، بہترین اجر عظیم اور فلاح عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اس میں ایک جگہ ذکر ہے کہ اگر کہیں لو لعاب کی باتیں ہیں تو وہاں کھڑے نہ رہو. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ آیت کریمہ ایک مقام پر نازل ہوئی تھی. اب اس کا ذکر کروں گا تو وقت نہیں ہے اس کی تفسیر کا، نزول اجلال کا. میں مختصر جمعہ کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ جمعۃ المبارک سے غروب آفتاب تک 24 گھنٹے بنتے ہیں، اور ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی برکت سے 6000 گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. 6000 گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعۃ المبارک کو نہایتی حسین و جمیل دلہن کی صورت میں آراستہ پیراستہ ظاہر کیا جائے گا، اور اس کی عزت و تعظیم کرنے والے اسے ایسے گھیرے میں ہوں گے جیسی عورتیں دلہن کو گھیرے میں ہوتی ہیں، تاکہ اسے اس کے محبوب مالک تک پہنچا دیں.
وہ لوگ جمعۃ المبارک کے انوار و تجلیات سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت ہی عمدہ اور خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہیں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں گی، لوگ تعجب سے ان کے گرد گھومتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر اللہ لیلۃ الجمعہ لا اہل الاسلام، جمعۃ الاہل الاسلام اجمعین، جمعۃ المبارک کی شب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت شب جمعہ کو شب قدر پر فضیلت دیتی ہے، اس لیے کہ شب جمعہ بار بار آتی ہے، جس کے باعث اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ابن المقنن حدائق میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا تمہیں میں 3 بشارتیں نہ سنا دوں جنہیں جبرائیل امین لائے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ضرور سنائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 افراد کو جہنم کی آزادی سے نوازتا ہے۔ نیز فرمایا، مجھے بشارت دی گئی ہے ہر شب جمعہ میں میری امت پر اللہ تعالیٰ 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جیسے جسے نظر رحمت سے دیکھے گا اسے بخش سے نوازے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب جمعہ کی آمد پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ مرحبا بلیلۃ العتیق المغفرہ، مرحبا اے آزادی اور مغفرت کی رات، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات مصروف عبادت ہوتا ہے، اور خرابی ہے وہ عمل خیر سے جو غفلت برتتا ہے۔ نیز فرمایا، اللہ تعالی ہر شب جمعہ 1,00,000 ایسے آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے جو مستحق سزا ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جمعہ سالم ہوا اس کے تمام دن سلامتی والے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کی تحقیق فرمائی تو میری امت کے لیے جمعۃ المبارک کو خاص فرمایا، دوسری امتوں پر فضیلت دی، پھر ہر وہ نیک عمل ہو جو مسلمان جمعۃ المبارک کو کرتا ہے اس کے عوض 70 نیکیاں درج کی جاتی ہیں، اور جو مسلمان جمعہ یا شب جمعہ کو فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ جو جمعہ کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عنایت فرماتا ہے، اور قیامت تک وہ قبر میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرات محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو، کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے تم اپنے گھر سے گرد و غبار کو دور کر دیتے ہو۔ یا عمر، ایسا کوئی بندہ نہیں جو احتراماً جمعہ کے لیے غسل کرے اور پھر وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف نہ ہو جائے جیسے آج ہی کے دن پیدا ہوا ہو۔
جو مسلمان جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کنکر، پتھر، مٹی، یہاں تک کہ جہاں وہ سجدہ کرتا ہے وہ جگہ بھی اس کے لیے شہادت دیتی ہے۔ جو شخص نہایا، صاف ستھرا لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے اور اس کی دینی و دنیاوی حاجات میں کفالت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے دن فرشتوں کی جماعتیں اتارتا ہے جو اذان اور جمعہ تک ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں اور اذان سنتے ہی مساجد کے دروازوں پر آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون اذان سے قبل آیا اور ذکر و عبادت میں مصروف ہے۔ جو موجود ہوں ان کے لیے مغفرت کی التجا کرتے ہیں، نیز مساجد میں داخل ہونے والوں کی گنتی کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور خطیب جب خطبہ پڑھنے لگتا ہے تو یہ بھی اپنے دفتر لپیٹ کر شامل ہو جاتے ہیں تاکہ جمعۃ المبارک کی برکات حاصل کریں۔ حضرات محترم، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے آئندہ جمعہ تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعۃ المبارک کو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ جاری رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بعد افراد کو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ان کے بدن پر صبر کا لباس، شکر کی دستار، توکل کا عصا اور خشیت الہی کے نالین تھی۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی مسرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے کلیم، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن ایسا بنایا ہے جب اس میں 2 رکعت امت محمدیہ علیہ التحیۃ والثناء پڑھے گی تو ان کی 2 رکعت قوم موسیٰ کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اندازہ لگائیں وہ کتنے متبرک لوگ تھے جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، میں امت محمدی پر ایک دن ایسا دوں گا کہ جب وہ اس دن یعنی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ جو عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت سے زیادہ ثواب انہیں عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی عظمت ہے ہمارے لیے۔ عرض کیا، یا اللہ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ نیز فرمایا شنبہ، آپ کا 1 شنبہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، 2 شنبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، 6 شنبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، 4 شنبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، 5 شنبہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت جمعۃ المبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مختص فرمایا۔ اب حضرات ایک حدیث سماعت فرمائیں، فرشتوں کا جمعہ، اور یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے اور اس کو پڑھ کر اتنے خوش اور ہم اتنے فخر والے ہیں، ہم اتنے عظمت والے ہیں کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے سماعت فرمائیں، غور سے سنیں۔ فرشتوں کا جمعہ، حدیث شریف میں ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے باحکم الہی 4تھے آسمان پر بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں
اور ان کے 4 مینار جو یاقوت، سرخ، زبرجد، سبز طلائی، احمر اور نقرۂ سفید چاندی سے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مینارِ نقرہ سفید پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سبز منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی میری اذان کا ثواب۔ اب سننے کی بات ہے، اپنے تقدیر پر جتنا فخر، ہم جتنا ناز کریں گے کم ہے۔ اللہ اللہ، اب ان فرشتوں نے نماز تو پڑھ لی، اذان بھی دے دیا، خطبہ بھی دے دیا، نماز بھی پڑھ لی، اب اس کے بعد ان کا عمل دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی میری اذان کا ثواب جو تو نے مجھے عطا فرمایا، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مؤذن ہیں انہیں عنایت فرما دے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی خطبہ جمعہ پر جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا، اے امت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے خطبہ کو عنایت فرما دے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی میری امامت پر جو ثواب مجھے دیا، میری طرف سے امت محمدیہ کے ائمہ کرام کو عنایت فرما دے۔ اور پھر تمام فرشتے عرض کرتے ہیں، الہی ہمیں جمعۃ المبارک ادا کرنے میں جتنا بھی ثواب عطا کیا گیا ہے، ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ پیش کرتے ہیں، انہیں ان کا ثواب عطا فرما دے۔ اس پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے اپنا کرم دکھاتے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم مجھے اپنا کرم دکھاتے ہو۔ ارے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔ بیان کرتے ہیں اذان دینے کی سعادت سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک کی رات فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دو۔ اللہ تعالی جیسے ان کی شان کے لائق ہے، پھر اپنے بندوں پر نگاہ کرم ڈالتا ہے، جو رات قیام و رکوع و سجود میں مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے فرماتا ہے میں نے انہیں قیام کی قیام کی جزا دوں گا، اور جو سو رہے ہیں وہ اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے۔ پھر رات کے آخری حصے میں ندا کرتا ہے، میں نے قیام کرنے والوں کی برکت سے سونے والوں کو بھی اپنی مغفرت سے نواز دیا۔ بتاؤ اللہ کتنا کریم ہے۔ اور جمعہ خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا، اور ایک اس جمعہ کی سب سے بڑی خوبی، آپ نے تو سنا حضرت جبرائیل نے اپنی اذان کا ثواب دے دیا، میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، اور فرشتوں نے اپنی عبادت کا ثواب۔ جب یہ ثواب امت محمدیہ کو دیا گیا تو رب فرماتا ہے، فرشتوں تم اپنا کرم دکھا رہے ہو، ارے میرا کرم تو یہ کہ میں نے پوری امت کو بخش دیا۔ پھر جمعہ کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، جب شب جمعہ آتا ہے
جب اس کی گھڑی آتی ہے تو اس گھڑی میں اللہ عز و جل آسمان دنیا سے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے الگ ہیں جو نماز اور حساب کتاب لکھنے والے ہیں، لیکن ایک فرشتوں کی جماعت الگ بھیجتا ہے جو خصوصاً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے نام لکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو جمعہ کے دن خصوصی طور پر جو نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، فرشتے اس کا نام سونے کی تختی پر چاندی کے قلم سے نور کی سیاہی سے لکھتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی پاک پر جمعہ کے دن ہم درود پاک پڑھیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جو مجھ سے زیادہ قریب، تو ہمیں نبی کے قریب ہونا ہے تو ہمیں کثرت سے درود پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ درود پاک ہی ہے جو کہ رسول پاک کی محبت کا سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں جب طواف کر رہا تھا تو کوئی دعائیں نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، ہر قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ جو قدم اٹھاتا تھا وہ درود پاک پڑھتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اے بابا تو یہاں دعائیں نہیں کر رہا ہے، تو درود پاک ہی پڑھ رہا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت میں کیا بتاؤں یہ درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ میں اور میرے والد ایک قافلے کے ذریعے حج کو آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے والد کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد میرے والد کا پورا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا۔ ان کے اس چہرے کو، ان کی حالت کو دیکھ کر قافلے والے وہاں سے روانہ ہو گئے اور ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ کر بہت رونے لگا، افسوس کرنے لگا۔ قافلے والے تو چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا میرے والد کے قریب آیا۔ آنے کے بعد اس میں سے میں نے دیکھا انتہائی حسین اور خوبصورت ایک شخص تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور آنے کے بعد خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ کہنے لگے کہ واقعی تیرا باپ جو ہے بڑا گنہگار تھا، بڑا بد کردار تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ کون ہے؟ کہنے لگے میں تمہارا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے چہرے پر جب ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ چمکنے لگا، اور میرے والد کا چہرہ جیسا تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اور پھر میں نے اپنے والد کو دفن کر کے یہاں آیا، اور اب میں نے یہ تہیہ کر لیا میں کچھ نہیں، صرف درود پاک کی ہی کثرت کروں گا۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، درود پاک پڑھنے والے۔ اور آپ کو میں آج بتاؤں کہ درود پاک ایک یہاں دارا نگر کے اندر ایک بزرگ جن کا نام حضرت، جو حافظ بھی تھے، جو عالم بھی تھے، جو پیر بھی تھے، اللہ کے ولی تھے، جن کا نام حضرت علامہ مولانا انصار ملت علیہ رحمت و رضوان ہے۔ جہاں پر میں جاتا ہوں دارا نگر کے اندر، مولانا خورشید جیلانی صاحب کے والد محترم مولانا خورشید جیلانی صاحب نے مجھے وہاں پر لے کر گئے تھے، اور وہ بزرگ جو تھے، وہ اللہ والے جو تھے، ان کی ملاقات میری جو ہے پہلی مرتبہ ٹرین میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد
ان کے ایک تقریر کے اندر میری مولانا منصور علی خان صاحب علیہ رحمہ کی تقریر میں وہ اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی تھی، انصار ملت علیہ رحمہ سے۔ آپ کو میں بتاؤں وہ انصار ملت علیہ رحمہ دلائل الخیرات شریف کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، دلائل الخیرات شریف کو وہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور اس دلائل الخیرات شریف کی کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان کو وہ کرامت کا تاج عطا فرمایا کہ 20 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد ان کی قبر مبارک کھلی تو ان کی قبر سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، اور ان کا کفن تر و تازہ تھا، ان کا جسم تر و تازہ تھا۔ یہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، میڈیا پر بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے درود پاک کی کثرت۔ ان کی اولاد مولانا کوثر ربانی صاحب موجود ہیں، اور مولانا اختر صاحب ہیں، اور مولانا سبحانی صاحب وہاں موجود ہیں۔ یہ ان کے صاحبزادگان ہیں جو میرے مرید بھی ہیں، بڑے عقیدت مند بھی ہیں، بڑے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خاندان کو عظمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔